بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ، جو آج ٹاپک میں آپ سے شیئر کروں گی وہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ الحمدللہ، دیکھیں اس ٹاپک کا نیم جو ہے وہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کلمہ طیبہ مانند شجرہ طیبہ کے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح شجرہ طیبہ کا موازنہ ہم کریں گے مومن کی زندگی سے، مومن سے۔ تو سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 24 اور 25 جو کہ میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی انشاءاللہ۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ دیکھیں بہت اہم آیت ہے سورۃ ابراہیم کی، اور اس میں دیکھیں کہ کلمہ طیبہ کے لغوی معنی پاکیزہ بات، ٹھیک ہے، اور اس سے مراد کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہی وہ کلمہ ہے کہ جب عقیدہ اور عمل کی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ تمام بھلائیوں کی بنیاد بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب تمام بھلائیوں کی بیس بن گیا اور بنیاد بن گیا تو پھر وہاں ہر طرح کی برائی کی جڑ بھی کاٹ پھینکتا ہے۔ فار ایگزامپل شرک کو ختم کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس بات پر یقین رکھ لیتے ہیں نا اور دل سے تصدیق بھی کر لیتے ہیں اور دیکھیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ٹھیک، تو دیکھیں کہ یہی دعوت جو تھی تمام نبیوں نے دی تمام اپنی امتوں کو۔ ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اسی کلمے سے کیا۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کلمہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، مطلب کہ شجرہ طیبہ کیا چیز ہے، اب یہ دیکھتے ہیں ہم۔ دیکھیں شجرہ طیبہ سے مراد کھجور کا درخت، پاکیزہ درخت، ٹھیک ہے۔ اب پاکیزہ درخت کی مومن سے بھی مثال پیش کی گئی۔ اب جس کے دل میں کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید رچ بس گیا ہو تو وہ پھر مومن ہے، ویری سمپل، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے، ٹھیک ہے، اور اس کا پھل بھی ختم نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا دانہ معدوم ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے، اور نہ اس کا نفع ضائع ہوتا ہے، اور یہ ہر وقت میوہ دیتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے، مگر جب میں نے دیکھا کہ مجلس میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بزرگ خاموش بیٹھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتا دیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور جب ہم اس مجلس سے اٹھ کر آئے تو میں نے اپنے والد سے کہا، دیکھیں سیدنا عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جو یہ بات بتا رہے ہیں، تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، اللہ کی قسم میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ میں کہہ دوں کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ تو انہوں نے کہا پھر تم نے کہہ کیوں نہ دیا؟ تو میں نے کہا آپ سب خاموش رہے تو میں نے آگے بڑھ کر بات کرنا مناسب نہ سمجھا۔ تو آگے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر تم کہہ دیتے تو مجھے اتنا مال ملنے سے زیادہ خوشی ہوتی، یعنی کہ تمہاری بات کہی ہوئی مجھے اتنی خوشی دیتی کہ مال ملنے پر وہ خوشی نہ ملتی، ٹھیک ہے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے۔ دیکھیں اب آپ کو شجرہ طیبہ کی میں صفات یہاں پہ بتاؤں گی کہ یہ شجرہ طیبہ جو ہے کھجور کا درخت، یہ طیب اور پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی عمدگی یعنی کہ شکل و صورت کے اعتبار سے اور پھل پھول کے اعتبار سے بہت زیادہ خوش ذائقہ، بہت شیریں اور بہت خوشبودار ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں خوب مستحکم ہوتی ہیں، یعنی کہ بہت گہرائی تک گئی ہوتی ہیں، اور اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ بہت لمبا اور درخت کا بوجھ سہار لیتا ہے، یعنی کہ یہ اتنا لینتھی درخت ہوتا ہے جو آسمان کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے لیکن گرتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔
اب اس کی شاخیں آسمانوں میں یعنی بہت بلندی تک چلی جاتی ہیں. پھر اس سے جو پھل حاصل ہوتا ہے وہ ہوا کی آلودگی اور جمز وغیرہ سے بالکل کلین ہوتا ہے، نیٹ اینڈ کلین ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ عام درختوں کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہر موسم میں اپنا پورا پھل دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں کہ اب اسی درخت کو حدیث میں شجرہ طیبہ کہا گیا. ٹھیک، اور اب آپ دیکھیں کہ مومن سے اس کا ہم موازنہ کرتے ہیں کہ جب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب یہ والا کلمہ کسی مومن کے دل میں جب رچ بس جاتا ہے نا، تو اس کی جڑ بھی مضبوط ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر مومن کیا کرتا ہے کہ اپنی پوری زندگی کو اس کلمے کے تقاضوں کے مطابق ڈھال لیتا ہے. یعنی کہ جب وہ اللہ کو اپنا الہ مانتا ہے، قرآن کے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو پھر وہ اعمال صالح ہی کرتا ہے. اب جب وہ اعمال صالح کرتا ہے تو پھر اس کا فائدہ صرف اور صرف اس کی ذات تک نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس کا فائدہ دینا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ یہی اعمال صالح جو ہیں یہ آسمان کی بلندیوں تک جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک اور مقامات پر فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، پاکیزہ کلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتا ہے اور عمل صالح اسے چڑھانے کا سبب بنتے ہیں. دیکھیں کہ جب ہمارے عمل صالح اس کلمے کو آگے تک چڑھا دیں گے تو پھر اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اب آپ یہ دیکھیں کہ مومن کا جیسے ہم موازنہ کر رہے تھے، تو مومن بھی پھر اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ دیتا ہے. کتنے بھی حالات ٹف آئیں گرتا نہیں. ٹھیک ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے. ٹھیک، دیکھیں اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کر رہے ہیں لوگوں کے لیے کہ شاید کوئی ان میں سے نصیحت پکڑے کہ جس طرح کا کلمہ طیبہ، شجرہ طیبہ جس طرح مضبوط ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری ذاتوں کو بھی اس طرح مضبوط بنائے. ہم بھی مشکلات سے، آندھیوں سے، طوفانوں سے گرے نہیں، ثابت قدم رہیں. ٹھیک ہے، مین مقصد اس کا یہ ہے. دیکھیں ہر مومن کی زندگی میں آزمائش آنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزما کر ہی اپنے جو ہے وہ چنے ہوئے بندوں میں شامل کرنا ہے. جب آزمائیں گے نہیں تو ہم چنے ہوئے لوگوں میں جائیں گے نہیں. ٹھیک ہے، تو جس پر بھی جو بھی آزمائش آئے تو یاد رکھا کریں کہ مومن کو اللہ نے آزمانا ہے اور ہمیں ہماری شخصیت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نکھارنا چاہتے ہیں. تو آزمائشوں کا ہمیں واویلا نہیں کرنا چاہیے اور اپنی ذات کو مضبوط کرنا چاہیے. چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں تو اپنا ایمان جو ہے وہ ڈگمگانا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ کرے کہ ہماری جڑیں بھی اسی طرح مضبوط ہوں اور اللہ واقعی میں ہمیں ثابت قدمی بھی دے. ہر مشکل کا، ہر مصیبت کا جو ہے وہ سامنا کرنا جو ہے وہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم واقعی اس کا سامنا کریں اور ایک تنا ور درخت کی شکل اختیار کر جائیں. ٹھیک ہے، اب جب تنا ور درخت بن جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ لوگوں کو ہم سایہ بھی دیں گے اور پھر پھل بھی دیں گے اور میٹھا پھل دیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ کھجور کے درخت کا موازنہ ہم مومن سے کر رہے ہیں تو کھجور کا کتنا فائدہ ہے، کھجور کتنی انرجیٹک ہوتی ہے الحمدللہ. تو یہ دیکھیں یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ میں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ دیکھیں پھر جو دوسرا اس کے اگینسٹ جو چیز جاتی ہے وہ ہے جی مثل کلمت خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اور مثال گندے کلمے کی یعنی کہ شرک کی مثال ایک خراب درخت کی سی ہے جسے زمین کی سطح سے ہی اکھاڑ پھینکا جائے اور اسے کچھ بھی استحکام نہیں ہوتا. دیکھیں کلمہ کفر شرک جو ہے وہ وقتی جو ہے وہ شرک آپ کر لیں گے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن بھی شرک والے لوگوں کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا نا جب ان کے شریک اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی، انکساری اور منہ نیچے کر کے بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے، دیکھیں شرک اسی طرح گندا کلمہ کفر بھی اس سے مراد ہے اور شرک بھی اس سے مراد ہے. تو سب لوگ اپنے دلوں میں دعا کریں کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ صحیح والا مومن بنائے، عمل کرنے والا مومن بنائے، زبانی کلامی باتیں کرنے والا نہ بنائے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ الحمدللہ ٹاپک کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ پھر انشاءاللہ میں آپ کو سناؤں گی اچھا ٹاپک. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. آمین ثم آمین. اور اسی طرح نازیہ الہدا کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.